پتھر اور چور چور۔ قدرت کے خیمے میں میں دیر تک کھڑا رہا۔ انہوں نے 2-1 مرتبہ میری طرف دیکھا بھی، لیکن ان کی نگاہیں میرے پار ہو گئیں۔ پھر ڈاکٹر عفت بولی، مفتی صاحب آئے ہیں۔ قدرت نے یوں اچھا کہا جیسے اچھا ایک منتر ہو جسے پھونک کر دوسرے کے وجود کو رد کر دیا جاتا ہے۔ وہ اچھا مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کچے شیشے پر پتھر دے مارا ہو۔ میرا وجود چور چور ہو گیا۔ میرے ریزے ہوا میں یوں اڑے جیسے دھنکنے کے ارد گرد روئی کے ذرات کی بارش ہوتی ہے۔ وہ ریزے میری روح میں کانٹوں کی طرح پیوست ہو گئے۔ غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ میری آنکھوں میں قدرت کا خیمہ سرخ ہو گیا اور میں بھاگا۔ دور، بہت دور ڈاکٹر عفت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مفتی صاحب، مفتی صاحب۔ لیکن ٹھہریے، پتھر اور چور چور کی اہمیت آپ پر واضح نہیں ہو سکتی جب تک اس کا پس منظر بیان نہ کیا جائے، اور جب تک آپ پر اس تفصیل کی اہمیت واضح نہ ہو، آپ مینا کو نہیں سمجھ سکتے۔